يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. صلی علی محمد وآلہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. صلی علی محمد. الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارک وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. سامعین کرام، خطبے دا موضوع تعدی حدود اللہ. قرآن مجید دی آیت پڑھی سورہ بقرہ دی 229 نمبر ہے. بالکل یہی بات سورہ الطلاق دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جے لفظ بدل کے بیان فرمائی. اتھے اللہ پاک فرماؤندا وَمَن يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حدود بناتی ہیں، باؤنڈری لائناں بناتی ہیں، انہوں پار نہ کرو. جڑا اللہ تعالیٰ دی حدود تو تجاوز کردا ہے، انہاں لکیراں پار کر جاندا، وہ اپنے آپ سے ظلم کر. اللہ دا کچھ نہیں بگاڑدا، اپنی بربادی مول لیندا. تو تعدی حدود اللہ قرآن مجید کے اندر اس بات نو بہت بار دہرا کے کہ فلا تعتدوا، اے اللہ دی حداں ہیں، نہ انہاں تو تجاوز کرو، انہاں پار نہ کرو. اللہ تعالیٰ دی حداں دی اس بات نو ذہن چ بٹھاؤنا ہے، کیونکہ دین جڑا وہ دن بدن غریب ہو رہا. مسجداں جڑیاں نو ویران کرن تے تل گئیاں. علماء نے بالکل اپنے سامنے ایک کام رکھ لیا کہ اس امت دی رہی صحیح جڑی نہ جان وہ بھی کھچ لو، انہاں نو برباد کر. دین دے نام تے ٹھاؤ گیا جڑا لوگوں کے سامنے رچایا تعدی حدود اللہ. اللہ نے جڑیاں لائناں لگائیاں انہوں نے لوگ توڑی پنی جاندے. 5 چیزاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے دین دے اندر بیان کیتیاں ہیں، 5 لائناں جڑیاں چیزوں دا حکم ہے. 2 قسماں انہاں دیاں، ایک فرض ہے کہ لازم ہے، مسلمان نہ ہونا کام تانوں کرنا پینا ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار اور خدا دے ہاں پکڑ ہوگی اور جہنم دے مستحق ہوگی. یہ فرض ہے. دوسرا اس تو کٹ درجہ ہے، سنت کہہ لو، مستحب کہو، تطوع کہو، رغیبہ کہو، مندوب کہو، کئی ناؤ دے معنی ایک کوئی ہے کہ انہاں چیزوں کا شوق جلایا گیا کہ کم کرو تو اچھا ثواب ہوگا، نہ کرو تو پکڑ کوئی نہیں. یعنی 2 مقام بناتے جنہیں امتحان بچوں دے. بیا مقام جڑا ہے پاس مارکس ہے، مقام ہے نجات، چھٹنا چاہتے ہیں خدا دی دال اینا کر لو، وہ فرض ہے. اگے مقام درجات ہے کہ اپنی ڈویژن جڑی ہے تسی امپروو کرنا چاہتے، اگے تو اگے ترقی کرنا چاہتے، جنت کا بھی 100 درجہ کوشش کرو مگر نہ کرنا انہوں پکڑ نہیں. وہ مقام درجات ہے، نجات نہیں. یہ لائن جڑا پار کرو گا نا کہ سنت نو فرض بناؤ گا اور عالم زور دے گا، کام جنہیں نہ کیتا انہیں اللہ تعالیٰ دی لائناں توڑ دی. باقی جڑے جرم ہے نا جناب وہ مقابلے بڑا جرم ہے. یہ قانون سازی کرنا تے اللہ کا کام. انہیں آپ کہتا بھی فرض ہے سنت ہے، تسی سنت نو فرض بناؤ والے کون؟ یعنی پوری دنیا سے گمراہی پھیلی ہے. جڑیاں سنتاں رسول کریم علیہ السلام تو بھی ثابت ہے وہ سنت ہی ہے. انہوں نے اگر کوئی شخص کردا ثواب ہے، ساری زندگی نہ کرے، بے قدری نہ کرے، گناہ نہیں. اے لائن توڑنی نہ جنہیں بالکل مجرم ہے. تو لوگوں نے جنت آتا پھر خود مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دی دتی لکیر توڑ دا. اس پاروں ہی حضرت سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے تابعین دے سردار ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ دے داماد ہے، شاگرد، فرمایا رسول اللہ نے فجر دے نال 2 سنتاں پڑھیاں، تو پڑھیں گا تو چنگا، تو نہ پڑھیں گا تو تینوں کوئی گناہ نہیں. اے لائناں نو سمجھنا، ورنہ دین کچھ بھی نہیں. کتاباں دا نام نہیں، 5 لائناں نہیں سمجھ آئیاں، دین دا کھ بھی نہیں لبا. کتاباں لد لینا کوئی یہ گدھا بن گیا کہ سمجھ نہ آئی بھی دین نے آپ کی لائناں بناتی ہیں جہاں اندر رہنا، انہوں نے توڑنا نہیں. جس شاید جنہ زور ہے اتنا ہی دیو، جنہ نہیں اور تسی نہیں کولوں دے سکتے. تمہیں کوئی حق نہیں کہ تسی فرض نو سنت بنا دیو، سنت نو فرض بنا دیو، نہیں. فرمایا 2 سنتاں آپ نے فجر نہ پڑھیاں، پڑھیں گا تو ثواب ہوگا، نہ پڑھیں گا تو کوئی گناہ. اسی طرح فرمایا زور تو پہلا پڑھیاں، پچھوں پڑھیاں، پڑھیں گا تو اجر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی. ہے کہ گل کہی گیا فجر نہ مغرب نہ پڑھیاں، عشاء نہ، حتیٰ کہ وتر تک رہ. فرمایا پڑھنا ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ. یعنی پہلا جرم نہ علماء امت نے کیتا کہ اس لائن توڑ فرض سنت فرق ہی کوئی نہیں رہتا.
ثواب دس دے ایڈا بوجھل کرتا دین نوں، ایک آدمی فرض ادا کر لے نجات پا جائے تھوڑا. تسی آندے 17 رکھنا پڑے، وہ 4 پڑھ کے جنت لے سکتا سی، تسی وہ تو بھی رکھ لیا. وہ آندا میں 17 پڑھا تھکا بندہ کہ یہ میں بے نمازی مر. تسی 10 دن دے پائی ہاتھ منہ تو 4 رکھتا پڑھ لا، بخشیا گیا. باقی تو پڑھ سکتا بسم اللہ. وہ رد نہیں کرنا، وہ تحقیر نہیں کرنی. جی نفرت کی نا کہ رسول اللہ کا طریقہ کی ہے، پھر وہ پڑھنا تو صرف یہی سی ثواب نہیں سی ہونا، ہوں تو کافر ہی ہو گیا. توہین نہیں کرنی، بالکل ادب کرنا، احترام کرنا، طریقہ پیارا، کوشش بھی کرنی. مگر مسئلہ جڑا انہوں اپنی جگہ سے کلیئر دماغ چ رکھنا، کیا فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ جو مرضی نہ رکھو، یہ لازمن کرنا پڑنا. اے سنت اور مستحب ہے کہ کرو گے ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ. دوسرے پاسے جڑیاں شاید منع وہ بھی اسی طرح 2 لائناں. ایک حرام دی ہے، یہ کرنے والے مجرم ہے اور خدا دے ہاں دی پکڑو. اے جڑیاں چیزاں اللہ نو پسند نہیں، دین انہوں اچھا نہیں سمجھتا، مگر کرنے والے نو گناہ نہیں کوئی. اگر انہیں کیتا تو انہوں یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کوئی گناہ کیتا، اچھا نہیں کیتا نہ کر. یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے نہ ہے کہ اللہ رسول انہوں اچھا نہیں سمجھتے. مسلمان دا کام ہے نہ تو بچے، مگر کردہ تو یہ نہیں کہ انہوں کٹہرے کھڑا کر. 4 حداں، فرض سنت، ادھر حرام مکروہ، اور ایک درمیان سے 5ویں شے مباح مخیر فیہ کہ اس بارے اللہ تعالیٰ نے کوئی دخل نہیں دیتا، بالکل بندیاں نو آزاد چھڑ دیتا، جی مرضی جدہ مرضی کر لے. وہ سانوں کھلی چھٹی ملی. اے 5 جڑے حکم ہیں احکام 5 شریعت دے اج اس لیکچر نو سمجھو. فرض سنت، حرام مکروہ، اور ادھروں جڑا ہے مباح. مباح اس طرح میں پلاؤ کھانا ہی کہ بریانی کھانی ہو کہ دردہ کھانا ہی، اللہ نے کوئی دخل نہیں. حلال شاید تم پلاؤ پکا لا، زردہ پکا لا، جتنا مرضی کھیر پکا لا، یہ مباحات چاہتے نہ یہاں دا ثواب نہ عذاب. کوئی اللہ نے اتنے اعتراض نہیں. یہ چیزاں سائیکل بھی سواری کرو، پاؤں سکوٹر سے چلو، لوگوں چھٹی جائے. 5 ہے لائناں، یہاں توڑنا، یہاں کے دائروں آپس گڈ مڈ کرنا، یہ دین دی تحریف ہے. دین ہی بدل دیتا. ثواب عذاب تو کہا ہونا تسی ایڈا جرم کیتا جدا اندازہ ہی کوئی نہیں. بھی حداں مقرر کرنا تو میرا کام ہے، میں مالک ہوں. جڑی لائناں لگاتی ہیں، ارے اس پاروں میرے عزیز و بزرگوں، رسول اللہ نے کئی کام ایسے کیتے جڑے بالکل اسی سمجھتے کہ نہیں سی کرنے چاہیے. آپ اے سن لو مسئلہ، علماء پھر لکھ دے کہ کی کر دے. اللہ دا رسول جڑا پابند رہے گا کہ لائناں جڑیاں وہ کھچ، انہوں سارے لیے مکروہ کیا گیا، رسول اللہ علیہ بیان جواز لیے انہوں افضل کیا گیا. یہ دسن لی کہ جائز بھی ہے، اچھا کام نہیں ان کرے جے تو دسنا ہے بھی یہ حرام نہیں آپ کو کرنے پہنچے. پھر علماء جو شرح پڑھی دی حدیثہ کہیں گے کہ اسی کریے تو سارے لیے ناپسند ہے، مگر پیغمبر خدا دی اس پاروں بھی آپ کرنا تو مطلب پتہ کتنا لگے کس حد تک تھی جا سکیں. اس تو اللہ دے رسول نے اگر کھڑے ہو کے پیشاب کیتا کوئی گل نہیں، کوئی آندے آپ بیمار سے اسے تھا نہیں جی گھٹنے ادھر جھوٹ بول دے، کوئی یہاں جو گل نہیں، جان بوجھ کے کی تاکہ امت نے دسیا جائے کہ اگر آدمی پیشاب دے قطرے ہیں تو بچ سکتا تو کھڑا ہو کے کر رہے تو حرام نہیں. بڑے لوگ ہوتے جی بخاری شریف مندے کھڑے ہو کے پیشاب کرا کرو، بھائی احسان منو یار اللہ دے رسول دا بے دور آ گیا بے ہوں جتنے بس سٹاپ بنے ہوتے ایسے بنے تھام بھی رو کے کرنا پیندا. یہ تھی شکر نہیں کرتے اللہ دے رسول نے بھی سنت قائم کر. بظاہر یہی کیا بہ کے کرو بچو، مگر جواز لی بیان جواز انہوں آتی دسن لی کہ جائز لی. اس تو کئی حدیث کے اندر آتا کہ بعض وقت رسول کریم علیہ السلام ایسے کام کر دے کہ صحابہ تو نفرت کر پرہیز کر دے. اور پیغمبر کی ذمہ داری سمجھو رسول کتنا پابند ہے، ورنہ میری طرح درویش ہی ہوں تو کہتے میں یار یہ کام کیوں آج کروں. فرمایا میں پیغمبر ہوں، میں نہ کام کرا امت کو کیوں پتہ لگے بھائی جائز کی حد کتوں تک جاتی، یہ بھی حرام بنا رہے. ہوں روزے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سی اپنی بیویاں کا بوسہ لے لیں سی، انہوں نے گڑے مل لیں سی، سارے کام کرتے سی سوائے جماعت. اتنے بے ایمان لوگ بڑے اعتراض کرتے. میں رسول دسے نا بھائی جوان آدمی شادی خامد بھی بیٹھے انہیں اگر بوسہ لے لیا انہیں دسنا نہیں تیرا روزہ رہ گیا کہ نہیں. یہ بیان جواز ہوتا تاکہ لائناں جڑیاں ٹوٹ نہ جائیں. حرام کا بھی پتہ رہے کہ اگر آخری عمل کیتا تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑے. یہ توڑا اور رہا تو ٹھیک ہے بھائی، اگر اپنا بچا سکنا تو جائے. ہاں یہ 4 باتاں اگر تھوڑے ذہن سے بہ گئی تو دین سارے کا تمہیں خلاصہ لب گیا کہ حرام نو حرام رکھنا، مکروہ نو مکروہ ہی رکھنا. کہ اچھا نہیں کام کرنے والے یہ کوئی نہیں دوست کی جد فلانا، یہ سارے مولوی مکروہاں دے مگر پی رہے ہیں.
اتوں کپڑا ٹھان آیا ہو درجہ یہ کی ہے حرام کا درجہ تو اینا اتنے زور لاؤں دیا اس پاروں علماء امت نے اللہ تعالیٰ ان تے رحمت کرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتا بھائی کسی گل ایسی جنا ٹوکو جڑا کوئی نہ کوئی عالم نو جائز آتا تمہوں کی حق ہے ٹوکن جدو امت کئی عالم نو جائز کی تو کی حق رکھنا تو صرف ہونا شاید روک جہاں شریعت بال اتفاق حرام ساری امت مندی حرام وہ کہہ کہ کوئی مسلمان کر رہا بھی یار نہیں کرنی چاہیے تو اگر رفع دائرہ مین دنیا سے جھگڑا کریں گا کچھ آدھے کرنا چاہیے کوئی نہیں ایسا منکر ہے جیسے تو مناظرے کر رہا پھر اے حدود تو تعدی جڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں لائناں لاتی ہیں انہوں پار کرنا توڑ دینا دین دی بربادی کا سبب مستحب نو مستحب رکھو اگر کوئی سنت اینی اگے بڑھ جائے لوگوں سے سنت ہوئے بدعت دی اجے گل نہیں کر رہا سنت ہی اینی ہو جائے کہ لوگوں کو فرض سمجھ لیں وہ سنت کا ترک کرنا لازم ہو جائے کہ سنت عالم چھڑ دین تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ لازم نہیں ایک ڈونگی گل ہے کہ دین جڑا انہوں بچاؤنا ہے کہ لوگ فرض بنا بیٹھے انہوں نے رہنا ضروری سمجھ لیا اور اس تو ہی امام حسن البنا دے والد عبدالرحمن بنا فرماؤں میں شافیاں نے دیکھا کہ جمعے دے دن فرض دی نماز جڑی فجر دی وہ سنت سی رسول کریم علیہ السلام کہ آپ سورج الف لام میم سجدہ پڑھ دے تھی دوجی جہالت آپ پڑھ دے مگر انہوں ایڈا ضروری سمجھ لیا بے تو بغیر اس دن نماز ہی نہیں ہوں جس مسجد کوئی امام نہ پڑھے کئی یار حدیث نکل جاندے وہ آندے سی اتنے نہیں نماز پڑھنی انہیں تے صورتیں ہی نہیں پڑھی یعنی ایک سنت فرض بن گئی ہے بھی یہ تو نماز ہی نہیں ہے کنا دین بدل گیا اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہوں بھی یہ کام کرو ہور سی گل ہوں صرف کام کیتا ہے وہ سنت بنی ہے حسن اچھی چیز ہے لازم نہیں ہوئی جنہیں لازم کرتا تو آپ مجرم بدعت دا ارتکاب کیتا اس تو سنت بھی جدو ضروری بن جائے آپ بدعتاں نو نہ رو تسی جڑیاں لوگاں وہ خود سنت بدعت بن جاندی ہے تے دین تسی اتھوں تک لے گئے کہ اپنے کولوں ایک شے جڑی نہیں سی فرض انہوں فرض بناتا اس پاروں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الفتح الباری دوسری جلد اڑے ہوئی مسئلہ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فجر دی نماز جمعہ والے دن الف لام میم سجدہ پڑھ دے سی اللہ تعالیٰ انسان پڑھے سنت ہے جعلی بدعت نہیں پیغمبر دا طریقہ مگر فرمایا جس اتنا ہو جائے پکا کہ عوام یہ سمجھ بیٹھتے کہ نماز ہی نہیں انہیں تے صورتیں ہی نہیں پڑھی فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ الْكَرَاهَةَ بِخَشْيَةِ اعْتِقَادِ الْعَوَامِ مَنْ فرض اے لائناں ایڈیاں بچا کے رکھنیاں بس ذرا عالم نے دیکھا نا مکروہ تو حرام بنا لیا اٹھ کے پھڑ لو کہ دین تیرے پیو دا حرام کرنیاں اللہ کرنا یہ مکروہ چی رکھ اچھا کام نہیں بھائی نہ کرو مر کم سے ایڈا نہ زور دے تو دین تبدیلی کر رہے ہیں تعدی حدود اللہ کہ اللہ دیاں لکیراں توڑنیاں نہیں تو فرمایا کہ جڑا امام مالک اور کئی علماء نے آکھیا کہ یہ صورتاں پڑھنیاں نماز مکروہ یعنی پتہ انہوں نے رسول اللہ پڑھ دے رہے مگر مکروہ دا فتویٰ دیتا ہوں جاہل ملا اٹھے تو آگے امام مالک کی کافر ہو گیا رسول اللہ دی سنت نے مکروہ کیا نہیں رسول اللہ دی سنت نے نہیں آکھیا تو عوام دے دین نے بتایا کہ عوام نے فرض سمجھ لیا عقیدہ خراب کر لیا سنت سمجھ کے پڑھ دے رہے کدی چھڈ بھی دیں تسی یہ بنا بیٹھے سی بھی فرض آ رہے تو بغیر فجر دی نماز ہی نہیں ہوندی قال ابن دقیق العید اما القول بالقراءۃ مطلقا فیا باب الحدیث امام ابن دقیق العید فرماؤندے کہ جے تو کوئی کہے نہ کہ صورتاں بالکل ہی پڑھنیاں مکروہ یہ تو گل حدیث کے خلاف ہے اللہ دے رسول پڑھ دے سی اچھا کام ہے پڑھنا چاہیے لیکن اذا الحال الى هذا المفسدہ مگر جے پڑھنا اتوں تک ہو جائے بے نشانی بن جائے جمعے والے دن نماز یار کتے یار حدیث مسجد پڑھنی اتنے صورتاں پڑھیاں جانیاں جڑے نہیں پڑھ کے آتے اتوں تک یہ معاملہ چلا جائے یا خرابی پیدا ہو جائے لوگ انہوں فرض سمجھ میں فینبغی ان تترک احیانا تنبغی پھر مناسب ہے کہ امام کدی کدی چھڑ دیا کرے تاکہ خرابی دور ہو جائے سارے پتہ لگ جائے بھائی چنگا کام ہے پڑھیے نہ ہی پڑھیے تو خیر ہے فَإِنَّ الْمُسْتَحَبُ قَدْ يُتْرَكُ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ کیونکہ کئی مستحب شاہ بے واری بات چاہو گی جڑیاں لوکاں اج کڑیاں سنتا تک دا حال ہے اپنی حد تو اگے بڑھ رہی ہے فرمایا ترک کرو چھڈو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے فرض نہیں فرمایا مستحب شاہ جنہاں دین پسند کرنا وہ بھی چھڈنیاں پی جاندیاں جدوں پتہ لگے بھی انہاں کچھ خرابی پیدا ہو رہی لوگاں دے عقیدے وچ گڑبڑ پیدا ہو رہی وہ تینوں فرض بنائی جاندے وہ یحصل بالترک بعض الاوقات اور انہیں نہ حاصل ہو جاندی ہے پکا نہ چھڑ دے کدی کدی چھڑ دے اے 379 صفحہ اور یہ جو میں دوسری جلد چ پڑھایا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ سنت بھی اگر دیکھیے نا کہ اپنی حد تو اگے بڑھ رہی ہے تو فرض بن دی جاندی انہوں چھڑنا چاہیے
اس تو نیری بدعتاں دی باری آ جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی بیان میں کروں گا۔ اے بدعت دا چونکہ بہت غلبہ ہویا، مسجداں جڑیاں سپیکر لگے رہے، دعاواں ہو رہی سارے، یعنی دین ایک نواں کر لیا، جس شاید وجود ہی نہیں لبدا، جس سوئی دے نکے جانا تو کوئی جل ہی ہے تو وہ یہ پھرتا اس خلق تو این کٹھا کر لو، جی جمعے کی نماز ہوں اور اتنے سپیکراں دے دعاواں کرو تو تسی نمازاں پڑھاؤندے پھرو، با جماعت کو خدا دا خوف کرو، تسی اللہ تعالیٰ دیا لائناں توڑنا چاہتے جی۔ فرض اور سنت، حرام اور مکروہ اور مباح، ان قائم رکھنا، بالکل یہ اندر تبدیلی نہیں کرنی، ورنہ اللہ آندا تسی ظالم ہوگے، دین دا ستیہ ناش کر کے رکھ دو گے، انہوں حدود نو توڑو کوئی نہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام دا صحیح حدیث آਉਂਦਾ میں آپ نو کئی باری پتہ لگا بھی جڑے کام میں کرنا ہے انہوں تو بعض صحابہ پرہیز کر وہ آندے یار ایڈا نہیں بزرگاں دی شان دے لگ وضو کر کے بوسے لیندے پھرنا تے روزیاں گڑے ملتے پھرنا، تسی بھی حیران ہی ہوندے ہو کہ یار مولوی صاحب یہو جہے مسئلے کر دے، اور پیغمبر خدا کردا نا دین کتنا واضح ہوندا، کیا حرام ہی اے مکروہ دے درجے بچنا چاہنا بچ جا، ورنہ جائز ہی ہے نا کوئی قیامت نہیں ہو۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام نے کڈا بوجھ اٹھایا ہے کہ جڑا امت نو کیا کہ اچھا نہیں، آپ نے بیان جواز لی وہ افضل ہے، آپ لیے وہ بہتر ہے کہ آپ کرن تاکہ امت نو بالکل صاف پتہ چل جائے کہ آج جائز ہے اور اس نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجا بیٹھا دی، وہ گھر بھی دوجے بھرا دی بیٹی دی جوان سی، وہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کیا لیا تو بڑا پرہیزگار کھڑونا، اللہ دے رسول علیہ السلام اپنی بیویاں دے بوسے لیندے تھے رو دے، وہ دین دسیا ہے جڑے رشدی وہ کتے پونکتے رہن، اسی انہوں تو شرمسار ہو کے کوئی لکونا نہیں، پیغمبر خدا نے لائناں واضح کرنی، کیا حلال ہے، اے حرام ہے، آ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب، ہر شے کھول کے بیان کر۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی یہ سنت پکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ثواب بڑا بیان فرمایا، کیتا بھی انہوں زہاد دی نماز کہ سورج جدو ذرا اچا ہو جائے، اچھا وقت جو ہے فرمایا کہ ہی نہ ترمد الفساد، کہ اونٹاں دے بچے جڑے نا ریہ تے نہیں ٹپ جائے، انہوں دے پیر سڑن لگ پین، 9-10 بجے دا وقت یا 11 تک اینو اج سمجھو جنی توپ چڑھے، یہ بہت اعلیٰ نماز ہے، فرمایا 4 رکعتاں جڑیاں ضحیٰ دیاں پڑھدا اللہ تعالیٰ دی کافی ہے، وہ دے کام آپ سنوار دیں، مگر صحابہ کرام نے انہوں بدعت کہنا شروع کر، اے بدعت دے بارے میری گل نوں اج نوں پلے بننا کہ سنتاں بدعت بن رہی ہیں کہ اپنی حد تو بڑھ رہی ہیں۔ ایک نماز نفل سی بھی کرو کری پڑھ لو، یہ کلے پڑھ لو، مسجداں چ بڑے جی جماعتاں شروع کر دیں، تد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تیسری جلد فتح الباری ویکھیا کہ مسجد نبوی چ لوگ آ کے پڑھن لگ پے، اور باقاعدہ اتنے مجمع دے مجمع کٹھے ہوں گے، کوئی ماڑا کم کر دے، زہا دی نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے، ثواب دسیا ہے، صرف اینا ہی نا مسجد آ گئے، بہت اکٹھ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ بارے فرمایا کالا ایاز وغیرہ 53 صفحہ ان مان کر ابن عمر ملازمت ہوا ظہارا فی المساجد وصلاۃ آدم، اینی گل بھی جدو ودی ویکھی بھی یہ مسجد پابندی نہ پڑھن لگ پے، اور بعد جماعت شروع ہو گئی، اتنے بھی ابن عمر آخیا بے رسول اللہ نے نہیں دسی، یہ نہیں وہ صلاۃ ضحیٰ، وہ تو گھر پڑھنی اور کرنا اینا ہی صرف وادا ہویا، اور کوئی نویں گل نہیں کہ صلاۃ ضحیٰ چاشت دی نماز حضور دی دسی ہے، بے شمار وہ ثواب دسے ہے، پڑھی ہے، مگر مسجد پڑھنا ویکھ کے جماعت نہ پڑھے، ابن عمر پٹ اٹھے کہ بے شروع کر دیجیے، لاننا مخالفت السنہ ویؤیدوا ما رواه ابن ابی شیبان ابن مسعود ان را قوم یصلون، ایس نزاکت نو سمجھو کہ دین اس بارے کنا غیرت مند ہے کہ تسی خدا دی کرسی سنبھال لے، ضروری نو غیر ضروری کر رہے جے، غیر ضروری ضروری بنا رہے، اوتھے اوتھے رکھو جتھے جتھے اللہ نے انہوں رکھیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا لوگوں کہ پردے صلاۃ الضحیٰ بان کرا، بہت اعتراض کیا کہ مسجداں چ بڑے جے صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی، وقال ان کان ولا بد ففی بیوتک، فرمایا جے پڑھنی ہے نا نہیں تو کو رہ جانا گھراں پڑھیا کرو، یعنی ایک نماز نفل جڑی حضور دی اپنی سنت ہے، ثواب دسے ہے، اینی ترمیم دیکھی کہ مجمع ہونا شروع ہو گیا، لوگ بڑی پابندی نہ مسجد آ کر ہوتے، فرمایا کہ ہن کم غلط ہو گیا، یہ سنت دے مطابق کوئی نہیں کرنا، جا کے اپنے گھراں کرو جے ضروری تسی کرنا۔ ایک سنت دا حوالہ دیتا کہ فجر دی نماز 2 صورتاں آپ پڑھ لی، عالماں نے مکروہ تک کہتا کہ جے عوام دے دماغ سے بڑھنا شروع ہو گیا نا، دیکھ تو بغیر فجر ہی نہیں ہوندی، تو ہن سنت کوئی نہیں رہی، تسی فرض بنا کڈیا۔ اور دوسرا اس نماز نوں کیا کہ نماز کلے کلے کرو کری پڑھ دے سنت سی، ہن یہ جڑی نا اپنی جگہ تے نہیں رہی، اگے تساں انہوں بتاتا ناجائز ہو، بدعت دے دائرے داخل ہوگی۔ بہت باریک مسئلہ، اور توحید نہ دا تعلق ہے،
بدعت کوئی چھوٹا جا جرم نہیں، جن نے وضاؤنا چاہیا کسی شے نوں جڑی دین چ ہونی ضروری نہیں، وہ بھی خدا بنیا کہ میں اپنے بندیاں نوں جو چاہوں حکم دوں، جے ضروری نوں غیر ضروری کیتا انہیں بھی دین ترمیم کی۔ اور اس بارے اللہ نے اپنے رسول نوں اختیار نہیں دیتا کہ وہ دین کو رد و بدل کرے، ان اتبع الا ما یوحی الی، وہی آؤندی ہے تو دا کام ہے وہ پیچھے چلے تو لوگوں دس دے بھی اللہ دا حکم ہے، یہ کٹاؤنا وداؤنا وہ کوئی کم۔ تو رسول کریم علیہ السلام دا صحیح حدیثاں جو حوالے تسی لب سکتے بعد بھی دے دیں گے کہ آپ دے بہت کماں تے کئی صحابہ نے اسی نہیں یہ کام کرنا ہے، پرہیز کرنا یہ نہیں چنگے لگتے، تو حضور نے فرمایا میرے تو ود کہ خدا تو زیادہ ڈرن والا ہے گا، کوئی زیادہ متقی ہے گا جدو میں کرنا تسی کون جے پرہیز کرن والے؟ ہاں اس تو دین نے ساریاں جڑیاں حدود مقرر کیتیاں، میرے پراؤ عزیزو انہاں دی پابندی اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ دے سپرد کرو، جویں آندا اوتھے رہو، جڑا ضروری ہے انہوں ضروری سمجھو، جڑا نہیں ضروری وہ کر لیا کبھی ٹھیک ہے، نہیں کبھی ہویا تو کوئی گل نہیں، مگر نہیں پینا چاہیے۔ ہوں یہ بھائی جہاں شاید سرے تو دین کوئی نہیں تھی، کوڑے ہی بنا لی، اور کوئی ماڑا کام نہیں کڈیا، نہ زنا نہ شراب نوشی نہ ڈاکہ نہ چوری، بدعت دے بارے اچھے پلے بندیاں نوں یہ سمجھ نہیں آتی بھی وہ گناہ کے کام نہیں ہوندے۔ آندے جی اللہ دے رسول نے منع کیتا، وہ منع کیتا ہوندا تو کیٹیگری ہور ہو جاندی، انہوں اسی آندے فسق معصیت نافرمانی، یہ منع نہیں کیتا، صرف دین نے کم دسیا نہیں، اللہ نے نہیں سی یہ گل کہی، تسی اپنی طرفوں بنا لے، وہ ثواب دے دعوے کرنے شروع کر دے۔ اتنے بھی امام عبدالرحمن البنا رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے، یہ شعبان آؤندا تواڈے بھی ادھر نہیں جا رہا ہے، مگر وہ بیچارے مصر نوں روئے، مصر گاڑیا ہر برائی دا، مصر دے بارے کوئی بندہ نیک توقع نہ رکھے، مصر دا عالم اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، ان صرف اتنے بیٹھے ہیں مسلمان نام دے بندے، کافراں تو بدتر، عورتاں اینیاں ننگیاں، شراب اور زنا مسلمانوں لے آن والا مصر ہی، اینوں پہلا کافراں نے اپنے ہاتھ لیا، بے پردگی پھیلا دی، بدماش کر دیتا، کوئی دین نہیں اتنے نہ کوئی گل، تے مولویاں دا حال ہے کہ انہوں نے حلوے منڈے چاہیے، اے 204 صفحہ اور یہ جلد 10۔ امام فرماؤندے وَمِنْ أَقْبَحِهَا وَمِنَ الْبِدْعِ مَا حَدَثُوا مِنْ صَلَاةٍ مَخْصُوصَةٍ وَعَدِيَّةٍ وَغَيْرِهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، کہ جڑیاں بدعتاں لوگوں نے اس شعبان سے کٹ لی، اور اس نصف شعبان جڑی سی شب برات، وَمِنَ الْبِدْعِ کوڑوں بنائیاں، اور تو سنت مستحب چلا رسول دے دسے نا ذرا بدل لگے تے انہوں بھی صحابہ نے بدعت کیا تھا، ایک کوڑا ہی بالکل ما حدثوا من صلاۃ مخصوصہ۔ عید کا لوگوں نے ویکھیا ہونا کہ اپنے ایک مسجد سول لائن تو مولوی صاحب عبداللہ شرفی انہوں نے 4 صفحے کا اشتہار بھی کڈیا، دعاواں تے رکھتاں تے اجداں پڑھنیاں تے اجداں، یعنی اگے تو اگے دین بنتا جانا، اور یہ سمجھو اسلام نال انتہا درجے کی زیادتی ہے، پر دین اللہ نے جنہ دینا سی دیتا، جنہوں فرض کرنا سی فرض کرتا، مستحب نو مستحب کرتا، ادھر حرام اور مکروہ کرتے، درمیان مباح کھلی چھٹی۔ تو فرماؤں دے کہ بدعتاں چ وہ بھی ہے جڑیاں خاص قسم دیاں نمازاں کر رہی ہیں کہ مغرب تو بعد 6 نفل پڑھو، دعا سنی جتنا دعا سنا وعدیہ، اور دعاواں بنا رہی ہیں کہ یہ شب رات نو پڑھنی بغیر ما انزل اللہ بہا من سلطان، رب نے وہ کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ کہ اللہ رسول نے وہ کیا کوڑا ہی بنایا۔ وَمِنْ أَقْبَحِهَا الدُّعَاءُ الْمُسَمَّى بِدُعَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، تو انہاں ساریاں بدعتاں چوں کبھی بدعت و دعا ہے جڑی 15ویں رات میں پڑھی جاندی ہے، اللہ اول جدا شروع ہے اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک، شے نہیں کوئی بری، لمبی دعا آندے دعا ہے جڑی اس دن پڑھی جا یقرأ بعد صلاۃ المغرب 3 مرات مع سورۃ یاسین، 3 باری یہ جڑی نا مغرب تو بعد پڑھی جاندی ہے یہ دعا، اور یہ سورہ یاسین ہی پڑھی جاندی۔ الاولیٰ بنیت طول العمر، پہلی باری پڑھتے جاندے یہ عمر لمبی ہوگی، وثانیہ بنیت اتساع رزق، دوسری باری یہ دعا سورۃ یاسین رزق زیادہ ملے گا، والثالثہ بنیت الاستغناء عن الناس، تیسری باری کہ بندہ انسانوں کا محتاج نہیں رہے گا، کدی انہوں کسی انسان نہ کم نہیں پاؤ گا، غنی ہو جو، کم کڈے نیک ہے، مقصد جعلی دعا کوڑوں بنائی سورہ یاسین۔ وقد امت بہ البلویٰ فی القطر المصری، فرماؤں دے ساڈے مصر دے علاقے تے وبا عام ہو گئی، دیندار عالم روندا نا، دوجے تے خوش ہوندے بھی دیگاں پکے آ رہی ہیں، نال چاہ پکی ہے، نال حلوے کھانے ہیں، وہ تے راضی ہوندے پیاؤ، دین دا جان والا آدمی آنسو بہوندا کہ خدا دے دین سے رد و بدل شروع کیتا تے جڑی ہے ہی نہیں وہ دین بنا رہا۔ تو
تو فرماؤندے مصر دے علاقے عام ہو گیا سارا یقرا علن بیارا صوتن فی مساجد الاوقاف فضلا للمساجد الاخرى فرماؤندے علانیہ بڑی اچھی آواز نال سپیکراں تے مسجداں پڑھی جاندی دوسریاں مسجداں دے کی رونا جڑیاں حکومت دے زیر انتظام ہے اوقاف دی مسجداں وہ دے چی چل رہی ومن عظیم البلوى ان ائمۃ المساجد العلماء هم الذين يلقون للعوام فيرددون وراءهم بأعلى صوت آدھے ہوڑ قیامت آئی ہے کہ علماء اور خطیب وہ آپ لوگوں سناؤں دے آپ اگے اگے پڑھ دے پیچھے پیچھے عوام دراؤں دے اچھی اچھی آواز نہ وفی ذالک الوقت تضیق المساجد بمن فیہا پنجاں نمازاں تے نہیں آؤں دے اے بدعت دا نقصان ہے یہ جھوٹے اشتہاراں پر سارے پج پہندے آج دی رات کر لو رزق لکھا جانا فلانا ہو جا الو سدھے کر دے پھر 5 وقت دی نماز دی کوئی پرواہ اذاناں ہوندیاں با جماعت نماز پرواہ کولوں دین دی فکر فرماؤں دے مفی ذالک الوقت تضیق المساجد بمن فیہا اینی دنیا مسجداں اکٹھی ہوندی ہے کہ مسجداں تنگ پہ جاندی سڑکاں تے پھر بہ جاندے تواڈے سامنے ہی مولے کئیاں نے اداں دے بنایا ٹونگ لأنه لا يتخلف عن أحد من المصلين وغيرهم إلا النادر یہ جیاں نمازاں جڑیاں تے یہ جیاں دعائیں انہاں تو پیچھے کوئی نہیں رہندا سوائے کسی ورلے دے کوئی شاد و نادر رہ جوگا نہیں یہ دوڑی آؤندی خلق اگے پیچھے ہے کہ نہیں شب رات جانا لیت قادمن نکرات هذا الدعاء تطیل العمر وتوسع الرزق وتغنی الناس انہاں دا ایمان ہے یقین ہے کہ یہ دعا اگر پڑھی جائے عمر لمبی ہو جاندی ہے رزق بہت ملتا ہے لوگاں تو آدمی غنی ہو جاندہ ما فی من مخالفت کتاب اللہ عز و جل و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تخریر فی قرات سورہ یاسین بعد دعا رہوندے نا اپنا لچ تلنا شروع کیتا کوئی نہیں سمجھ دے کہ اللہ دی کتاب دی مخالفت ہو رہی ہے رسول اللہ دے طریقے دی بربادی ہو رہی ہے اور سورہ یاسین جڑی او دے پڑھ گڑبڑ کرتی وچے دعا رڑائی بنائی فلا حول ولا قوت الا باللہ اخیر امام بیچارے کہ اللہ تیرے سوا چارہ کوئی نہیں بے بس ہو چکے امت جڑی ہے واگاں ٹھلیاں ہو گئیاں مولوی انہوں پیچھے کھچی پھر دے گل سنائی دی تو آندے جی تو ہی رہ گیا عالم توبہ غریب ہون دا دین دا زمانہ آ گیا جڑا رسول اللہ نے کہا شروع ہویا ادوں بھی غریب سی مڑ کے بھی بیچارہ پردیسی ہو جانا تکے کھاندے پھرنا لوگوں نے پہچاننا ہی کوئی نہیں فرمایا بس آئی کون ہو غریبا جی میں اجنبی آدمی ہوں گل سننی تو وہ کہا یار وکری گل اتنا ہے غریب جڑا نا فرمایا بے پہچانا ہو جانا جعلی گلاں جڑیاں دین بن جانیاں فلا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر آخر تے دعا کیتی ہے اللہ قبول فرمایا اللہ مرشد العلماء الی العمل بکتابک واتباع سنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہدایت دے نا عالمانوں کہ تیری کتاب تے عمل کرن تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرن لیقتدی بہم العوام تاکہ پیچھے عام پبلک بھی پھر سیدھے راہ تے آ جائے عوام بیچاریاں دا قصور ہی کوئی نہیں پڑھ لو وہ تے سمجھ مولوی صاحب ٹھیک ہی دس دے انہیں فرمایا عالماں نوں اللہ ہدایت دے اس کتاب و سنت تے آ جان عوام ہی مگر چل جان ویذر رونق الاسلام تے اسلام دی رونق کتے دوبارہ دنیا تے ظاہر ہو جائے آمین اے کہہ کے 204 صفحے تو میں پڑھیا یعنی مسلمان دنیا دے عالم جڑے حقی روندے کہ بے غالب آندی جاندی اور یہ زمانہ بالکل وہی معلوم ہوندا ہے جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا ہونا کہ جس طرح ہلکا کتا کسی نوں کٹ جائے نا تو دا زہر رگ رگ چلا جاندا نا بندے دی بدعت بھی اس امت دی راگ راگ سے وڑ جانا نمازاں بدعت حج چ بدعت ہر شے چ اینا کچھ نواں بن جانا بے لوکاں نے اودے مگر لگ جانا جڑے صحیح دسن والے انہوں الٹا برا کر انہوں دے خلاف ہو جانا نہیں جی نہیں ٹھیک گلاں کر دے غلط کر دے تیسری مثال سنت چوں کہ نویں شے نہیں حضور دی سنت ہے مگر دوویں طریقے حضور دے ایک تے اینا جم جانا دوجا مٹ جائے اینوں بھی ناجائز قرار دیتا لوہے دے بارے حدیث پاک سنو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سی کہ نماز تو بعد آپ سجے پاسے بھی منہ پھیر کے بہ جاندے سی جماعت تو بعد کھبے پاسے بھی بہندے سی ہن اماماں نے کئیاں نے بنا لیا ساڈے تے ملک بہت پکے نا کہ ادھر بغداد شریف ہے کتب تارا اینو ہی منہ کر کے بہنا ہور کفر دی گل ہے تارے نوں پوچھ دے وہ سنت تے وکری گل نہیں دونوں پاسے جدھر مرضی بہ جاؤ نہیں دل چ بنایا پوچھی جا بھی ادھر نوں کہ میں ہاں بغداد شریف ہے ادھر نوں کنڈ کر کے بہنا اور نام مرادہ بغداد شریف دا کتھوں نبی دے زمانے آ واڑیا تو کہ تو ابن مسعود رضی اللہ فرماؤندے وانا عبداللہ ابن مسعود قال لا یجل احدکم للشیطان شیئا من صلاۃ اے سنت نوں سمجھ لو سنت حضور دا طریقہ مگر ذرا حدوں بدیا فرمایا ہن شیطانی رستہ ہو
یہ نہیں ٹھیک رہا، تو انہوں فرض بنا لیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کوئی بندہ اپنی نماز تو شیطان نو حصہ نہ دے۔ لوگوں نے پوچھا شیطان نو حصہ کیوں دے گا؟ یران حق نہ لے اللہ ینصرف اللہ یمین، فرمایا شیطان نو حصہ دینا ہے کہ وہ اپنے تے لازم سمجھ رہا ہے بے نماز دے سلام تو بعد منہ پھیر کے جڑانا امام نے بہنا ادھر نو یا اٹھ کے بھی جانا سجے پاس، اے اپنے تے لازم سمجھ رہا ہے، انہیں بھی اپنی نماز تو شیطان نو حصہ دیتا۔ بقد رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ینصرف آئیں سارے، کیونکہ میں اللہ کے رسول نے بہت باری ویکھیا کہ کھبے پاسے بھی منہ پھیر دے، حالانکہ سنت یا دو میں کھبے، مگر ایک چپ جم گیا، دوجی سنت مریا میٹ کر دیا، ضروری سمجھ لیا، فرمایا بھی شیطان دا حصہ تو اپنی نماز مقرر کر۔ آ دین دی غیرت سمجھو کہ اسلام اس بارے کنا حساس ہے کہ کسی شے نو اس حد تو تسی اگے نہیں بداؤنا جڑی اللہ رسول نے، اگر وہ ضروری نہیں بناؤ، بالکل انہوں ضروری جڑا بناؤ گا غلط کردہ، جڑی سنت ہے انہوں سنت رہن دے، فرض جڑا انہوں فرض رہن دے، حرام حرام رہے، مکروہ مکروہ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی، بہت حدیثاں جنہوں فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پیا کرو، کسی جگہ تے منع بھی کیتا کہ نہ پیو، مگر خود پی بھی لیا اٹھ کے۔ اور کیویں پیغمبر خدا علی لازم ہے کو لکیرہ کلیئر کر، ایک جے حرام دے درجے نوں چلی جائے، فرمایا نہیں جڑی میں روکیا کھڑے ہو کے پی، یہ صرف تنزیہی ہے، چنگا کہ تسی نہ پیو، ورنہ پینا کھڑو کے ناجائز نہیں۔ اور یہ لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پینا پیا، صحیح بخاری باب شر، اے 5 چیزاں کا خطبہ جڑا تہاڈے سامنے ہونا کہ دین دی حداں نوں سامنا عالم کو سمجھو کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ جڑا ہے دی حیثیت دسو نا، فرض ہے تد دسو، نفل ہے اس درجے رکھو، حرام ہے تو واضح کرو، مکروہ ہے تو دسو۔ جب تک سانوں یہ نہیں پتہ لگتا دین کے اس مسئلے کا مقام کی ہے، اسی کھچڑی پکا دینی ہے کہ حرام مکروہ نو ایک کر دیے تو فرض اور سنت نو ایک کر دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے دی مسجد پانی منگوایا، کھڑے ہو کے پیتا، اور نال کیا مینوں پتہ لگا کہ کئی لوگ کھڑے ہو کے پانی پین برا جان دے تو مکروہ سمجھتے، میں تد پیتا کیونکہ میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے کئی باری کھڑو کے پیندا سا۔ باب شرب قائمن کر کے پڑھنا، مسئلہ دسن لی کہ مکروہ نو مکروہ ہی رہن دیو، حرام دے درجے نہ لے۔ ہن بھی کتنے مولوی ہے، ساڈے ایک دوست ہی فوت ہو گئے اللہ بخشے، بڑے نیک سی، کتاباں بھی لکھیاں، پانجی دا نکاح سی، میرے بڑے دوست سی، عزت کر رہی، شہر دے معروف آدمی گئے، اس بیچارے نے بہنوئی نے بہ کے کھان کا انتظام کیا، یہ مولوی حضرات بہ کے کھا لو، دوجے والی میز کرسی میزاں تے کھڑے ہو کے مولوی صاحب اٹھ کے آ، بعد ساری عمر 1000 ترلا کیتا، مولوی صاحب نے بھی صلح ہو جائے، انہیں کہا نہیں میری چیز ہے، ویاہ تو اٹھ کے چلا گیا۔ میرے کو جدو آیا میں بخاری شریف کٹ کے سامنے کی فضل باری، کہنے امام لکھتا بھی کھڑے ہو کے کھان دے جائز ہون تے اختلاف ہی کوئی نہیں، ایک تو ہوں نا تھوڑا بہت رولا ہوئے، رولا ہی کوئی نہیں، کھڑے ہو کے کھان لا خلاف فی جواز الاکل قائمن، کہاں گا توبہ اے علم ہے ساڈا، بھرا بھی گوا رہا بھین بھی جاندی رہی، میں دین نو یار بدلو کوئی نہ، بہ کے کھانا تو بسم اللہ سونا کام ہے، مگر یہ کیوں تسی حرام کا درجہ دیتا کہ جڑا کھا لیا کسی نے کھڑو کے یا پی لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محتاط لکھی کیویں سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ صدیقہ سب دا لکھا کہ سارے کھڑو کے پانی پیندے۔ امام محمد اپنی محتاط لکھ دے میرا مذہب رہے سارے استاد امام ابو حنیفہ صاحب، یعنی دین نو پہلا سمجھو سی، عمر لنگ جاندی 5 لکیراں نہیں سمجھ آؤندیاں تے کدی تسی کتاباں پڑھی پھردے، ایویں پڑھ چکی ہے بہت، سمجھن کی کوشش کرو کہ فرض کس حد تک ہے، سنت کتنے ہے، مباح کتنے آؤں اور مکروہ کی ہے تو حرام کے، یہ ہی نہیں کلیئر ہے، کچھ بھی نہیں لبنا چاہتا، بالکل الجھائی ہونا تو لوگوں کے بھی گل پہ رہنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل واضح کی، ہاں ایس خاطر کے لوگوں کو پتہ لگتا ہے بھی جائز ہے، کئی ایسے کام بھی کیتے جنہوں عام حالات آپ بھی نہیں سی پسند کر، اگر فرمایا میں نہ کراں دین کس طرح واضح۔ تو نماز کل لی جڑی رجب پچھلا جڑا گزریا وہ پڑھی جاتی صلاۃ الرغائب، اور وہ صلاۃ الرغائب دے اندر وہ حوالہ جڑا سی وہ ہور بھی پڑھنا سی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑا فرمایا کہ اپنی نماز چوں شیطان نو حصہ نہ دیو کہ تسی یہ سمجھ پاوے سجے پاسے ہی منہ پھیرنا، یہ بھی دین تبدیلی ہوگی، سجے بھی پھیریا کرو کھبے بھی پھیریا کرو۔ اتنے پھر شرح کرنے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جڑے لکھن والے مشکات شریف دے استاد بھی ہے، یعنی استاد نے اپنی زندگی شاگردی کتاب نو آرا دیکھ کے شرح کی اور انہوں نقل کیا مولا علی قاری نے وفی انا من اصر علی امر مندوب وجعل عزما ولم یعمل بالرخصہ، سن لو کہ سر ننگے نہیں نماز پڑھنی یعنی فرض بنا لو،
کی حکم ہے اس مسئلے کا؟ کچھ بھی نہیں، شریعت کے اندر بالکل نہیں۔ اماموں نے زیادہ آخیا کہ کسی نے مجھے لاپرواہی کر رہا یار اچھا کام نہیں، ورنہ آج ہی نہ پڑھتا تو بہت آدھا اتنے نال ہی لکھا کہ جو اس تو ٹوپی لا دینا بھی میں تو خدا کے سامنے عاجز اور بےوقار ہو کے پیش ہونا فہو افضل، بہت آدھا انہوں نے بنا کر دیا جی کہ نماز ہی نہیں ہوتی، مسئلہ لایا۔ یعنی ایک چھوٹی جی گل ایسا بدلنا کہ دین کا انہوں تھم بنا دینا۔ 353 صفحہ وفی ہے انا من اصر علی امر مندوب آندے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑا فرمایا کہ سجے پاسے منہ پھیرنا جنہیں لازمی سمجھ لیا نا انہیں بھی اپنی نماز تو شیطان میں سا دے، حالانکہ سجے پاسے منہ پھیرنا بھی حضور کی سنت ہے، مگر ایک تے جم گیا کھبے نے ناجائز سمجھا، تو یہ پتہ لگا کہ اگر کوئی کام اچھا بھی ہوئے آدمی اتنے اڑ جائے وجہ رسما وہی پکا بنا رہا ہے ورم یعمل بالرخصہ، تے دین جڑی چھٹی ہے نا دوجی وہ کرے ہی نہیں کبھی کہ نہیں میں ادھر ہاتھ بھی نہیں لاؤنا، پکا دا صاحب منہ شیطان من الاضلال فرماؤں دے پھر وہ سمجھ لے بے شیطان نے گمراہ کرن تو دا اپنا حصہ لے لیا، انہوں نے دین تو ہٹاتا، یہ اپنے نیکی میں روندا پھردا گمراہ ہو جائے۔ امر مندوب نیک کم تے اڑ جانا، میں نیک کم ہی سی تو فرض بنا لیا نا، وکیف من اصر علی بدعۃ منکر اگے امام تیجی فرمایا جدو سنت دا حال ہے کہ وہ بھی سنت ہے مگر وہ تے اینا جم جانا دوجے پاسے نہیں جانا، وہ تک شیطانی کم ہو جاتا۔ کجا وہ لوگ جڑے بدعت تے جم جاندے اور منکر تے جم جاندے بالکل کریاں گلاں نوں بنا لیں دین، انہاں دا کی حال ہوگا جدوں کہ خود رسول اللہ دی سنت اگر ایڈی ضروری سمجھ لیا وہ شیطانی کم ہو جاتا، تسی بدعتاں دے جم دے وکیف من اصر علی بدعۃ منکر، انہاں دا حال کی ہونا ظالماں دا جڑے پھر نویاں کڑیاں شیاں بنا بیٹھے کہ انہوں چھڈنا ہی کوئی نہیں، اور وہ نقصان بھی سارے دے سامنے سارے جانتے میرا حشر کی ہوں بالکل غلط گلا۔ تو نماز کر لئی، نماز دے نال بہت ساری چیزاں رلاتی، صلاۃ الغائب کام کوئی برا نہیں مگر تشریح قانون سازی اپنی، یہ پارلیمنٹ نو حق ہے سارے دستور بھی وہ قانون سازی کرے، میں اٹھ کے قانون بنا پاویں کڈا وجہ کہانی یار تہاڈا منصب نہیں ہے، اللہ کا منصب ہے قانون بناوے، کیوں امت اپنی طرفوں کرے؟ 5 چھیاں وہ پاتیاں ایسیاں جنہاں پر وہ نماز جڑی انہوں علماء نے آخیا ہوں یہ پائی جائز کوئی نہیں رہی، یہ بالکل بدعت ہے اور ناجائز۔ ایک تے کیتا کہ وہ ایک کام پکا کر رہا کہ نفل نماز با جماعت پڑھنی، حالانکہ جماعت نہ نماز کا ثواب 27 گنا کی مگر یہ فرضاں لی ہے نا، نفل بھی شروع کر دے سنتاں دی جماعت کرنی ہے فلانی نماز بھی کرنی ہے، تو امام لکھ دیا شارع منیہ نے صلاۃ الغائب کے بدعت ہونے میں چند دلائل لکھے ہیں کہ یہاں ان کا نقل کرنا مناسب ہے۔ 5 گورا تمہیں دے رہا جڑے جن پلے بن لے جتنے مرضی چلا دے جنہ دنیا کا بڑا مجدد سامنے ہوئے تم نہیں کر سکے۔ شارع منیہ فرماؤں دے بقول منہا فعلھا بالجماع وہی نافلہ ولم یرد بہ شرع کہ با جماعت تسی پڑھنی شروع کر، میں انہیں شب برات دی شروع کرتی ہے با جماعت نمازاں صلاۃ التسبیح، تو لکھ دیا کہ صلاۃ الغائب دے ناجائز ہونے دی ایک وجہ یہ ہے کہ جماعت نہ پڑھ رہے، حالانکہ نفل نماز ہے اور سوائے مخصوص نمازاں دے صلاۃ اسکار کسوف وغیرہ آپ نے پڑھی ہے اور نفل نماز با جماعت کبھی نہیں پڑھی، اس طرح با جماعت پڑھنا ہی بدعت چلی نماز اور با جماعت شروع ہو گئی، نفل نوں تسی یہ فرضاں نہ رلاتا۔ اگلی دلیل دیتی ہے وَمِنْهَا تَخْصِيصُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَالْقَدْرِ وَلَمْ يَرِدْ بِالشَّرْعِ، قرآن شریف میں جتوں مرضی قرآن پڑھ لو، نماز اس نماز لی بناتا بھی دے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پڑھنی ہے، سورہ قل ولا پڑھنی، کماڑیاں بڑی شان ہے۔ فرمایا نہیں یہ جڑی تخصیص کرتی کہ قرآن تو چھانٹ کے آندے جب بے اثر نماز چاہیے پڑھنی ہے، اختیار تو ان کے نے دیتا، خدا نے اطلاع دیتی یا رسول نے دیتی، تسی قرآن سے کیوں اپنے آپ نے مخصوص کیتا؟ کیڑی اتھارٹی دے تحت انہوں بنایا؟ ولم یرد بشرع، کوئی منع نہیں آکھیا بے منع کی فرمایا شریعت آیا نہیں، اللہ کے رسول دسیا کوئی نہیں۔ تیسری وجہ فرمایا ومنہا تخصیص لیلۃ الجمعہ دون غیرہا وقد ورد نہیں، پھر صلاۃ الغائب نہیں رکھ لیا کہ رجب جی پہلی جمعرات جڑی جمعرات دی رات انہوں پڑھنا، یہ بھی رات جمعے دی رات دی تخصیص جڑی کن دسیا تو اللہ رسول دسیا پھر ٹھیک ہے، نہیں تو تسی دین دی بدعتاں کرنے والے کتھوں دی؟ وَمِنَا أَنَّ الْعَامَّةَ يَعْتَقِدُونَ سُنَّةً، چوتھی گل آئی جڑی اگے ہو گئی کہ جے ٹھیک ہی ہوندی تے عوام انہوں ضروری سمجھنے لگ پائے، وہ دن اشتہار ہوندے تے نٹدے لوگ یہ سنت نہیں رہی تے مستحب نہیں رہا تے تسی لازم بنا لیا، یہ بھی خود بدعت ہونے دی وجہ۔ اور پنجویں دسی وَمِنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعدَهُم مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لَمْ يُنْكِرْ عَنْهُ،
پنجی اتنے اعتراض بڑی گل ہے کہ نہ یہ صحابہ تو آئی ہے، نہ تابعین تو، نہ بعد بڑے چار اماموں نے دسی ہے، انہوں تو کوئی نقل نہیں ہے۔ اس قاعدہ کلیہ سے قدم تجاوز حدود شریعہ کا یہ چند قواعد استخراج کیے ہیں کہ یہ قواعد مثل انواع کے ماتحت جن سے کلی کے اور ان سب سے سادہ جزیات کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ اے خلاصہ بیان ہو رہا آندھے شارح منیاں جنہیں 5 وجہ دسیاں انہیں وہ ہے جڑی قرآن پاک دی میں پڑھی سی کہ اللہ دیاں حداں نوں توڑنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ وہ ایک قاعدہ کلیہ جڑا ہے اس جو کئی سارے گر سارے سامنے رکھتے جنہاں نہ کئی جزیات جڑیاں نا 100 مسئلہ آوے نا تو تسی حل کری جاؤ گے کہ بھائی فلانا قانون جڑا ہوتا ہے غلط۔ وہ 5 قاعدے دس دیتے۔ ایک یہ کہ شارع نے جس کا اہتمام و ابتدائی کے ساتھ حکم فرما دیا وہ تو اس طرح ہوئے، جڑا کام اللہ دے رسول نے اہتمام نہ دسیا کہ بعد جماعت پڑھو مسئلہ عہدہ کرو، اور جس کو مطلق فرمایا اس میں ابتدائی کا اضافہ نہ ہونا چاہیے۔ جڑی عام دسی ہے کہ نفل ہے کلے کلے، اگر اینا ہی تسی کرتا نا مسیطے رل کے پڑھنی ہے تو بعد جماعت بدعت ہوگی۔ اس حد تو بڑھ گئی گل جتنے اللہ رسول نے پہلی ہے تدائی اور اہتمام، بندوبست نہ جو شروع ہو جائے گا بدعت چلی جائے گا۔ بس عام رکھو کہ جی کردہ پڑھے یا نہ اشتہار دیو نہ منادی۔ تدے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جڑے 6 روزے رمضان تو بعد انہاں دا جنہیں اعلان کیتا سپیکراں تے کہ اٹھو سحری کھاؤ، بالکل دین تو نکل گیا۔ انہیں رمضان شریف کے نال 6 اور روزے وارتے، یہ نفلی روزے اٹھتا پھرے کو اٹھتا رکھتا پھرے، یعنی دین کنی غیرت ہے، عقل نہیں کہ دین رکھنا جی اللہ رسول من مانی نہیں کر سکتے۔ ایک کلیت یہ ہے کہ جڑی شریعت نے چیز آکھیا کہ پابندی نہ اور اس طرح بندوبست نہ کرو ادا کرو ورنہ تبدیل حکم شرعی و بدعت ہو جائے گا۔ جے تسی انہوں پابندی نہ کر لگ پیر بڑے انتظام نہ بدعت ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جس شے کو کسی خصوصیت کے ساتھ فرمایا وہاں تو وہ تخصیص مشروع ہوگی۔ جڑی شے آپ نے آکھا کہ قرآن ما چاہ سورت پڑھو بالکل ٹھیک ہے، جڑی نہیں عام رکھیا ورنہ تخصیص بدعت ہی ہوگی۔ جیسے آکھا جسوں مرضی قرآن پڑھ لو، تسی آکھا نہیں انہاں رکھتا چاہ پڑھنا، جے رسول اللہ دسیا ٹھیک ہے ورنہ تسی کیوں کولوں آندے، یہ بھی بدعت۔ تیسرا قاعدہ کلیہ، تیسرے یہ کہ جہاں کسی زمانہ کو مقرر کر لیا وہاں تو قید زمانہ کی مشروع ہے، اتنے تو اس ٹائم تے پڑھنی ورنہ بدعت۔ ٹائم ہی تسی بنا رہا کہ فلانے وقت پڑھیا کرنا ہے، زور بڑے یا سر بڑے فلاں کولوں کھلا رکھو کم جدوں مرضی پڑھے۔ چوتھی گل، چوتھے یہ کہ اگر اس کے ابتدائی یا دوام سے عوام کو استاد عقیدہ حاصل ہو تو اس کا ترک کرنا لازم ہے، اگر وہ امر استحباب کے درجہ میں ہو نہ سنت مقدار واجب۔ چوتھی گل پتہ لگی کہ اگر وہ اچھی گل بھی ہوئے خود شریعت نے بھی دسی ہوئے مگر عوام دا عقیدہ خراب ہو جائے، پبلک جڑی انہوں ضروری سمجھنے لگ پائے، نہ کرے تو ناراض ہون ایک ہی کیتا ہے انہیں جنازے تو بعد دعا ہی نہیں کی۔ پڑھوں گا تمہارے سامنے مولانا رضا خان نے کی دی ایسی سی کہ تو اکھاں پڑھ کے دیکھو، وہ سنت عمل کیتا نہیں کیتا تو ناراض ہوئے کرے جے ایک بے اتوں تک چلنے لگی۔ سنت اگر اینی ضروری ہو جائے بے عوام ناراض ہو جانا تو چھڈنے وہ سنت چھڈنی پی جاندی، تسی بدعت تے ناراض ہوندے پھردے۔ تو فرمایا جدوں عوام دا عقیدہ اتنا خراب ہوئے کہ ایک مستحب شے نوں بڑھا کے لازم سمجھنے لگے، وہ دا ترک کرنا لازم ہے۔ پانچویں یہ کہ جس شے کی اصل قرون ثلاثہ سے نہ ملے وہ بدعت ہے، اور ان سب جگہ علم و عمل یہ حکم ہے، اور شے اگر فی نفسی جائز ہو مگر ان کی یوز و وجود سے بدعت ہو جاتی ہے۔ بس یہ 5 قاعدہ کلیہ شرعیہ ہیں کہ شارع منیہ نے استفادہ فرمائی اور سب فقہا کے نزدیک بول رہا ہے۔ ایدہ بدعت تم سمجھنی ہے 5 کلیے یاد رکھو کہ اگر ٹائم نہیں سی جن نے دسیا تو ہی ٹائم لاتا نہ بدعت، اگر صورت مقرر نہیں سی تو ہی صورت مقرر کی تھی کہ قرآن سے جائز پڑھنی وہ بھی بدعت۔ 5 اصول 114 صفحات براہین قاطعہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ شارع منیہ کبیری حنفی عالم نے 5 گلاں نہ اس نماز میں بدعت کیا، حالانکہ نماز ہی ہے نا، نماز کو بری شے خیر و موضوع حضور خدا نے بہت اچھی ہے نماز ہی نہیں مرضی، مگر وہ جدو کچھ تبدیلیاں شروع کرتیاں کولوں اللہ کا دین اسے تڑپ اٹھیا کہ تسی آپ شارع بن گئے جے قانون سال خدا دے تختے قبضہ کر رہا کہ امت کو حکم دے پھر دے، کوئی حق نہیں۔ انہاں چیزاں جان دیو، دین اسلام دے اندر انہاں کوئی وجود نہیں، کوئی ٹھیک ہے۔ اچھا اے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دا فتاوی کچھ مسائل بھی آ جان گے۔ ایک مسئلہ تو ہے جڑا درمیان چ آ گیا ہے نہیں سی متعلقہ مگر متعلقہ ہی ہے کہ جنازے دے نال ساری دنیا نے چمبیڑتا خامد جنازے نو ہاتھ نہ لاوے دی،
ہاں کوئی مسئلہ بنا لیا کہ جدو فوت ہو جائے نا بی بی خامدوں نو ویکھ نہیں سکتا، وہ منجے نو ہاتھ نہیں لا سکتا، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ چلو یہ مسئلہ بھی کم دا کیونکہ ہر وقت لوگ پڑھتے نہیں بیان ہو جائے۔ الفتاوی رضویہ التاج النبویہ چوتھی جلد، تو اعلیٰ حضرت نے ایک شخص نے لکھا اگر عورت مر جائے تو شوہر اس کے جنازے کو ہاتھ لگائے یا نہیں؟ تو پھر لکھ دیا جنازے کو محض اجنبی آدمی ہاتھ لگاتے، کندھوں پر اٹھاتے، قبر تک لے جاتے ہیں، شوہر نے کیا قصور کیا؟ بہت اچھا لیا، وہ آدھے بیگانے منجا چک لین وہ اٹھا لینا، وہ کوئی منع نہیں، اس بیچارے قصور کرتا تو عمر لگی بھی۔ ہاں جنازے کو محض اجنبی آدمی ہاتھ لگاتے، کندھوں پر اٹھاتے، قبر تک لے جاتے ہیں، شوہر نے کیا قصور کیا؟ یہ مسئلہ ظاہروں میں محض غلط مشہور ہے۔ اے ہن تسی سنایا نا کئی وہ جڑے مولوی ہے نا ملا ہن ہاں منع سی اعلیٰ حضرت دا پڑھ کوئی منع کتے ہوئے بھی تسی کون دین بنائی جاندے؟ مکروہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں شوہر کو اپنی زن مردہ کا بدن چھونا جائز نہیں، دیکھنے کی اجازت ہے، کمان الصالح فی التنویر والدر وغیرہما، اجنبی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، اجنبی آدمی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ چہرہ دیکھ سکتا صرف حنفی مذہب مطابق ننگے بدن چھو نہیں سکتا، جیسے کپڑا نہیں کیونکہ ہونے دا نکاح ٹوٹ چکا، اٹھاؤنا دفن کرنا ٹھیک۔ محارم کو پیٹ، پیٹھ اور ناپ سے زانوں تک کے سوا چھونے کی بھی اجازت، جڑے محرم ہے وہ جہاں نکاح ہی نہیں کی جائے، باپ ہے پرا، وہ پیٹ نوں پیٹھ نوں اور ناپ نوں زانوں تک، یہ تو سوا باقی بدن نوں ننگے نوں اگر چھون ہونا نہیں جائز۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اگے بھی پھر اسی طرح مسئلہ یہ بارے ہی لکھے۔ پھر سوال آیا کہ یہ جڑا جنازے تو بعد دعا ایک رسالہ لکھ، پھر وہ پناہ بھائی منع کوئی نہیں، چلو دعا دا کی ہر جدوں جی چاہ کرے، مگر دو شایوں منع کر دی، پورا نہیں ہن پڑھ سکتا میں، یہ رسالہ سارا اس لائق کہ اب انہوں لوگ پڑھن۔ بدل الجوائز یہ اندر لکھا دو چیزاں غلط ہے، اگر اسی طرح ہی صفحہ رہیاں ادا ہی کھڑے کھڑے پڑھے بھی نہ جائے، یہ ساری فقہ کے مطابق ہی غلط ہے، صفحہ توڑ دین بہ جان اگے پیچھے ہو جان، ایک تے ایک کام لکھا، یہ فقہ کی گل کر رہا، دین کے مطابق ظاہر ہی ہے، اعلیٰ حضرت نہیں پتہ نہ رسولہ نے کدی یہ منگی ہے نہ کہ نے کدی بکھائی۔ میرے دوست ہے مولوی غلام حسین صاحب ہوں چلے گئے رحیم یار خان، ایک پنڈ چلے گئے نمبردار سے انہوں کا دوست، وہ والد فوت ہو گیا، وہ کہن گا مولانا تسی نماز جنازہ پڑھو، ایک کہن گے نمبردار صاحب طرح طرح دے لوگ ہوں، میں اگر پڑھایا کئی پھر اعتراض کریں گے، پنڈ دے مولوی صاحب آگا نہیں موت ہے گا بریلوی مسلمان ہی سارے، مولانا نے پڑھایا تو بعد چاہتا جی دعا کرو، مولانا کیا نمبردار جی جہڑیاں حضور نے کیتیاں وہ کتاباں لکھیاں مینوں سی یاد میں دتیاں پڑھ، بعد دی میں کوئی نہیں پڑھی، مولوی صاحب کھڑے ہیں یہ دسی جان میں پڑھی جان جی حضور نے کی آخر کے لکھی پڑھی ہوگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب آتے نمبردار جی کتنے لکھی، وہ آتا لعنت ہے تواڈے تے ساری عمر تھی جھگڑا پائی رکھیا، جدوں حضور دی ہر گل لکھی کتنے یہ کیوں نہیں لکھی بھی آپ نے جنازے تو بعد کہڑی پڑھی؟ تو یہاں نے بھی اعلیٰ حضرت نے کوئی نہیں آخیا، صرف یہ آخیا بھائی لکھن پڑھن کوئی نہیں، دعا دا کی ہے، ہاتھ اٹھاؤن کا بھی نہیں آخیا، منہ نہ کہ اگر کوئی آدمی اجے نہیں بھی جنازہ پڑھیا پہلا بھی گیا اتنے اللہ انہوں بخشے رحمت کرے، اس دعا کا جھگڑا ہی کوئی نہیں کہ مر گیا سی جا کے میں نے اللہ بخشے جنت جگہ دے، گل اینوں ثابت کیا، نہ ہاتھ اٹھاؤنے نہ کوئی، مگر یہ بارے چاہتے دو گلاں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اسی طرح صفحہ رہیاں پھر یہ مطلب تسی نماز جنازہ ایک وعدہ کر رہے، صفحہ توڑو اگے پیچھے ہو یہ بہ جاؤ۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر ہوں کوئی دیر نہیں، صرف نماز کی دیر سی ورنہ قبر تیار ہے، ایک منٹ بھی دعا نہیں کرنی، نماز جنازہ تو مجبوری سی بھی روکنا سی، جدوں دین دا حکم ہے جلدی دفن کرو، ہوں کا لیے لیٹ کر رہے، اے پورا رسالہ پڑھنے والا آدھے ہوں دعاواں تو وقت جڑا تعبیق کر رہے کہ انہوں قبر پہنچاؤن کی بجائے دعا کر دے پھر چکو نال نال ترے ترے جاندے بشک کہیں گے جو اللہ بخشے رحمت فرمایا جو اے رسالہ، مگر یہ آخر دے فرمایا یہ بھی پکا نہ کرو، اگر ہمیشہ کیتا پبلک سمجھ لوں گی کہ تو بغیر جنازہ نہیں ہے، پڑھ دینا میں تمہارے سامنے 22 صفحہ اور 23 صفحہ۔ رہا مذنہ فساد اعتقاد کہ ایسے موازے میں اکثر دستاویز مانعین ہوتا ہے اور اسے جہلاً خواہ تجاہل موجب منع تحریم نفس فعل و بدائے ترک مواد و ذراء من البعض المختلع بہم مواظبت ترک مطلق کے وجوب پر دلیل ٹھہراتے ہیں۔ علم نہ پائی ہوں میں پڑھی جانا تو چو کئی جڑے عربی پڑھے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے مولانا کی کہہ رہے، لیکن اردو رہا فرماؤندے جڑے منع کرنا رہے نماز جنازہ تو بعد دعا کے دعاؤں نہ کریا کروں، انہاں دی وڈی دلیل ہے، انہاں کو بہت بڑے جڑے نا ثبوت ہے، اب ادنا عوام دا عقیدہ خراب ہو گیا، پبلک سمجھنے لگ پی کہ تو بغیر جنازہ ہی نہیں ہوا، ادا ہی ہے، اور اسے جہلاً خواہ تجاہل
آدھے یا یہ جانتے نہیں مسئلے نوں کہ جان بوجھ کے انجان بنے کہ انہوں بالکل بنا لیا کہ یہ دعا ہی حرام ہوگی ناجائز ہوگی اور بجائے دے کہ کہیں دے بھی یہ کدی کدی چھڑ دینی چاہیے عالماں اور جڑے امام ہیں انہوں چاہیے کہ چھڑ دینا کہ جاؤ یار جنازہ ہو چکا ہے کوئی ضروری اینا آدھا کافی سی تاکہ عوام دا عقیدہ درست رہیں گا انی حد تک ٹھیک سی منع کانوں کرنا دی ان دا تحقیق یہ صرف ان کی تلمیہ صحیح ہے اردو عالم آدمی علم کو شبہ فرماؤں دے یار انہاں وہابیاں دی اور دیوبندیاں ہیں ایک ایسی چلاکی ہے کہ ملمہ کر کے لوگوں تو کھا دے عوام دا اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور انہوں سمجھے ضروری دعانوں او دا علاج ہو رہا ہے حق یہ کہ جہاں ایسا ہو تو صرف ترک احیان اس کے ازالہ میں کافی آندھے اگر کسی پایا گیا بیس پینڈ دے لوگ یا فرقہ دے سامنے لگ پیا بے تو بغیر جنازہ ہی تو پھر ترک احیان کدی کدی انہوں چھڑ دینا یہ ہوئی کافی ہے تاکہ پبلک کو پتہ لگ جائے ساڑھے مولوی صاحب آج نہیں کی تھی کتنی بڑی گل کرنی ہی نہیں بڑے تو بڑا بریلوی عالمہ کہ اعلیٰ حضرت آنگا بھی چھڑ دیا کرو تاکہ عوام پتہ رہے کہ جنازے کا کوئی حصہ نہیں جائز اسی جے منہ نہ کہہ رہے ہیں بخشے یہ کوئی نہیں حصہ چھڑنا نہیں مسئلہ لکھیا کہ جے کوئی تو پڑھے بھی یہ کیوں ضروری بڑھ وہ جی اصلا تو لکھ لیتا اب کدی چھڑ دیا کرو وہ چھڑو بھی وہ کرے بھی کسے جنازے سے کوئی بڑا بریلوی عالم آنگا بلو من البعض المقتربین ایسے عالم جنہاں دے پیچھے شہر چلتا کہ وڈا عالم شہر دا سمجھا انہوں نے کہا چھڑنا چاہیے وہ چھڑن تاکہ لوگوں نے پتہ لگے ساڑھے وڈے مولوی صاحب نے چھڑیا کما نستعل علماء فی غیر ما کتاب جیسا کہ آندھے علماء نے بہت کتابہ جو واضح کرتی گل کہ اچھے عالم جڑے وہ کدی کدی چھڑ دیا کرن تاکہ پبلک کو یاد رہے یار ضروری ضروری کوئی نہیں کر لی ٹھیک ہے نہیں کرے کچھ عرض نہیں اور وہ بھی عموماً ضروری نہیں صرف علماء مشار الرحم بالبنان کی جانب سے کفایت کر عالمہ دی اردو ہوندی اسی طرح تھانوی صاحب ہے فرمایا وہ بھی سارے انہوں چھڑنے دی لوڑ نہیں صرف علماء مشار الرحم بالبنان ایسے بڑے بڑے عالم جنہاں پر لوگ انگلیاں اٹھا کے آندے کہ فلاں حضرت صاحب ہے فلاں سادے عالم ہے وہ ضرور چھڑ دیا کرن کہ انہیں کے افعال پر نظر ہوتی ہے پبلک انہوں نے دیکھ لی ہے اور وہی باعث ہدایت عوام اور انہوں دا کرنا جڑا انہوں عام پبلک کو صحیح مسئلے کا پتہ لگ جاتا آندا اس تو چوٹی دے عالم ضرور کدی کدی انہوں چھڑ دیا کر تواڈے سامنے میں اتوں پڑھ دیتا اسی طرح ہی ایک اور مسئلہ کہ سب نے پکھنڈ بنایا بھائی جنہ چر اگے نہ آوے پانی یا روٹی یا دودھ چھوڑ قرآن شریف نہیں پڑھنا جنہوں ختم آ لے کی لکھا الحجۃ الفائز کیا بھی دین تسی تبدیل کر لیا ٹھیک ہے کہ جڑے وہابی جاندے پڑھ لیا ہوتے تو قرآن حرام ہو گیا تو حرام یہ بھی جھوٹے بالکل جھوٹے باقی پڑھ لیا تو تدو نہ کہڑا کھانا حرام ہو جانا یہ بھی کوئی آندا تو غلط آندا کھانا نہیں حرام ہوندا نہ کوئی گل مگر مسئلے دی حد تک لکھ دے بھائی تھانوں کیس آخیا بھی ثواب ہونا چر پہنچ دے نہیں جب تک کہ اگے نہ رکھا جائے اے پڑھنا ہی فرماؤں دے اگر یہ سمجھتا 193 ثواب اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ثواب تیسرے دن پہنچتا ہے یا اس دن زیادہ پہنچے گا اور روز کم تو یہ عقیدہ بھی اس کا غلط ہے جے کوئی آکے نا تیسرے دن کول کرنے ہیں یہ دن ثواب زیادہ پہنچتا ہے دوجے دن کٹ جاتا ہے یہ بھی لوگوں کا عقیدہ غلط ہے جس دن مرضی ثواب پہنچاؤں دے پھرو اسی طرح چنوں کی کوئی ضرورت نہیں نہ چنے بانٹنے کے سبب کوئی برائی پیدا چنے اگر بانٹتے چھولے بنتے ہیں تو یہ کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئے مگر یہ ضرورت ہے کوئی کہڑے دین چاہتا چھولے بنتے پھرو 193 صفحے تو پڑے کہ نہ یہاں چنیا کی کوئی لوڑ ہے چنے دین بن چکا بوڑیاں لیا چنے بننے جی مردے نو دا سواگ اگر آدھے یار کی بہانا بنایا اگے پھر لکھ دے کہ جڑا سمجھا نا جب تک اگے نہ رکھے ہونا جب کام نہیں بنتا بالکل غلط کیا دعا کرنے کے لیے بھی اس شے کا موجود فی الحال ہونا ضروری ہے مگر ہے یہ کہ جہارت سب کچھ کراتی ہے اور وقت فاتحہ کھانے کے کاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے ہندا جڑا آکھے نا بھائی جڑا قرآن شریف پڑھتا اسے اگے کھانا رکھو تد ختم ہونا ہندا بالکل بیکار بات کہڑے دین چاہتا سواب اڑ جانا اگر وہ کھانا جدا بنتے ہو قرآن شریف جدے پڑھتے پھر اور وقت فاتحہ کھانے کے کاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے مگر اس کے سبب سے اصول ثواب یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں ایک کام اگر کیتا تو اتنا یہ نہیں وہ کھانا حرام ہو گیا اس حد تک گل ٹھیک ہے یہ کھانے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں لوگوں کا عمل اپنا جڑا بیکار بات ہے میں کیوں ٹھیک تھے جی پانی نہیں آیا جی روٹی نہیں آئی مرشا اجے نہ پڑھے ہو اجے آنیاں 194 سا چوتھی جلد فتاوا جی تھوڑے سامنے اعلیٰ حضرت دے بھی اللہ انہوں نے مسائل لکھتے کہ دعا بھی نماز جنازہ تو بعد چھڈو عالماً چاہیے کدی کدی ترک کرن تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست رہے کہ یہ چیزاں ضروری نہیں درمیان ایک بڑی پیاری بات رہ نہ جائے یہ رسالہ فوٹو سٹیٹ کرا کے میں سب بچوں کو کہوں گا تقسیم کر دیو اعلیٰ حضرتوں کے شخص نے آکھیا
بے آلہ حضرت جی وہ دعاواں دس دو جڑیاں جنازے پڑھنی ہاں وہ یار حدیث اگر زیادہ پڑھ جائے ایک ہی جنازہ 13 لکھیاں حدیثاں جو لب کے امام نے اپنی زندگی لکھواتیاں، اور ایک عالم نے جنہیں پوچھا سی انہوں آکھیا ساریاں تو یاد کر میرے جنازے سے پڑھنیاں، ساریاں نہ ہو سکن تدیاں ضرور پڑھنیاں، تے 14ویں آپ رلائی، 14ویں اپنی طرفوں کو کہ دین کتے بندش نہیں، صحابہ کرام اور تابعین نے بھی رج کے دعاواں کی مقصد ہے 13 حدیثاں جو رہیاں رسول اللہ اور صحابہ تو بہت اعلیٰ رسالہ ایک کلے کلے بندے تک پہنچنا چاہیے کہ اس طرح جڑیاں دعاواں جڑیاں یاد ہو سکن، بہت اچھا نہیں جنیاں ہو جان اونیاں بڑیاں بڑی تفصیل نہ کھول کھول کے انہوں دے حوالے بھی دیتے نال دسیا بھی فلاں فلاں جگہ تے گم ہو گیا کتے 14ویں جڑی سی پڑھنی سی، افسوس ہے وہ چھتی نکلا ہے، جہدے خدا حضرت نے اپنی طرفوں دعا لکھی ہے، بہت پیاری دعا لکھی ایدیاں میں تدے آنا یار کوئی جنازے دی دعا نہیں، جڑا موڑی اٹھتا جنازے دی دعا سناؤ، اور کوئی پڑھدا سی جنازے دی دعا مکر، اللہ دے رسول نے ہر جنازے جڑی دی چاہیا دلوں کیتی ہے، ابو بکر صدیق نے اپنیاں کیتیاں، حضرت عمر نے اپنیاں کیتیاں، مقصد سے دی بخشی دی دعا، دین کوئی پابندی، تو اللہ کرے وہ مل جائے جہدے صرف یہی تھی بھی یہ دعاواں جڑیاں مل گیا۔ اے رسالہ لینا جے المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ، کیا فرماتے ہیں علماء دین کے نماز جنازہ کی کیا دعائیں، رسالہ علیحدہ بنایا، مولانا الحافظ القاری الحاج الظاہر سید صالح القاری البرکاتی مولوی صاحب نے لکھا جنہوں نے لکھا ادام اللہ تعالیٰ کرامتکم فی الحاضرہ وراتوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ 13 دعائیں ہیں کہ نماز جنازہ کی حدیث میں وارد ہوئیں، فقیر نے انہیں جمع کر کے ایک اور کا اضافہ کیا ہے، انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ حفظ فرما لیں اور بالحاظ معنی سمجھ کے جنائز اہل سنت پر پڑھا کریں، جن کلمات کو خط ہلالی میں اتنا خطوط بانے لکھ کر اوپر ان پر خط کھینچ کر برائے سطر دوسرے الفاظ لکھے جاتے ہیں، وہ لفظ عورت کے جنازے میں ان کلمات کی جگہ پڑھے جائیں، مردانی وکھرا، اور فقیر آپ کو وصیت کرتا ہے کہ اگر میرا جنازہ پائیں تو نماز خود ہی پڑھائیں، اور یہ سب دعائیں اپنے خالص قادری قلب کے خضوع و خضوع سے پڑھیں، اور قبر فقیر محتاج پر تلقین بھی کریں، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یعنی 4 صفحے ادیہ بعد تکبیر سے تیسری تکبیر تو بعد 13 حدیثاں جو حوالے حاشی، اور 14ویں جڑی اپنی طرفوں لکھی ہے وہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، بہت اعلیٰ دعا، اللہم ان الکریم اذا امر بالسؤال لم يرد ابدا، آندے اللہ جدوں کوئی کریم اور سخی خود کہے کسے مانگت نوں کہ مانگ لا، مڑ کے انہوں خالی نہیں اٹھا سکتا، آپ ہی کہہ کے مڑ کے ہو سکتا بنا دے، وقد امرتنا فدعوتنا، تو آپ حکم دیتا سانو نماز جنازہ دا، اسی تیرے حکم نو من کے دعا کی تھی، وَأَذِنْتَ لَنَا فَشْفَانَا، تو اجازت دیتی بیا جاؤ کہ مسلمان بھی سفارش کر لو، اسی سفارشی آ گئے، وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ، اے دنیا دے سخی جے بہت چھوٹے جے ہوندے ہیں، یہ نہیں آپ کہہ کے موڑ دے منگلا تو مڑ کے نہ دین، تو تے کریماں دا کریم ہے، تیرے تو بڑا کریم ہی کوئی نہیں، فَشَفِّنَا فِيهِ، ساڈی بھی سفارش اس بندے دے حق قبول فرما، وَرَحْمُ فِي وَحْدَتِهِ، اے تنہا رہ گیا، ہن اے نہ کوئی بھرا نہ بہن کوئی نہیں، سب کر رہ گئے، جڑے ہے وہ بھی چھڈ کے اے تنہا ہے، یہ اس تنہائی تے رحم کریں، وَرَحْمُ فِي وَحْشَتِهِ، نہ کوئی انہیں اس گھبراہٹ دے موقع تے کوئی ادا حمایتی نہیں تسلی دین والا، اس گھبراہٹ تے رحمت فرمائی، وَرَحْمُ فِي غُرْبَتِهِ، پردیس چلا گیا، گھر چھٹ گئے، کوٹھیاں بنگلے رہ گئے، اس پردیس تو احترام کر، وَرَحْمُ فِي قُرْبَتِهِ، اور اس بے چینی اور پریشانی فضل و کرم فرما، وَعَظِمْ لَهُ أَجْرَهُ، ان اپنی طرفوں بہت بڑا انعام دیں، وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرَهُ، یہ قبر نو روشن کریں، وَبَيِّضْ لَهُ وَجْهَهُ، بجائے دا منہ کالا کرنے دا چہرہ روشن کر دیں، وَبَرِّدْ لَهُ مَضْجَعَهُ، جتھے انہوں لٹایا یہ خوابگاہ نو یہ ٹھنڈی جنت دی جگہ بنائیں، وَأَكْرِمْ لَهُ نُزُلَهُ، تیرے کول آ گیا جدی اعلیٰ ترین مہمانی کریں، یا خیر المنزلین، تیرے تو بہت اچھا کون ہے جڑے کو کوئی آ کے مسافر ٹھہرے، وَيَا خیر الغافرین، تیرے تو بڑا بخشن والا کوئی نہیں، وَيَا خیر الراحمین، تو ہی سب تو بڑا خیر کرنے والا، آمین آمین آمین، صلی وسلم وبارک علی سید الشافعین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ 4 صفحے فوٹو سٹیٹ کرا کے لے لو، کوڈ رکھو، جنیاں یاد کر سکو کر لیا، کسے جنازے جنیاں پڑھ سکو پڑھو،
13 حدیثاں جو دیتیاں، حاشیاں جو نہ سارے دے حوالے، اور 14 اپنی طرفوں میں بہترین دعا کرتی، جن نے بھی دین دی کوئی خدمت کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں جزا دے، لغزش ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے، سب اسی غلطی کرنے والے ہیں، بس اس تو سوا چارہ کوئی نہیں، تیرے فضل اتے سانو ناز کریماں تے ہور غرور نہ کائی، تیرے فضل اتے سانو ناز کریماں تے ہور غرور نہ کائی، بحرمت نبی پیارے بخشی کل تقصیر دو ہوئی، معافی تو بغیر چارہ نہیں۔ رمضان شریف آ رہا، خدا جانے انہیں دنوں باقیاں جو کہہ رہنا کہ نہیں کنے لوگ سال سے بچھڑ گئے، ایک دعا میری بھی اس سلسلے جو میں پھر شاید ذہن سے روے نا، چھوٹی موٹی آج تو پکار اور رمضان سی تگے پیچھے ہو جاؤ اس گل پہ، سمجھو سارے جہان دی دعائیں دے چاہ گیاں، اللہم ان تعذبنی فانا اہل لذالک، اے اللہ اگر تو عذاب کریں تو میں آپ ہی مننا کہ میں اس لائق، میں کہڑے منہ نہ آکھا میں سزا دے لائق نہیں، وین تغفر لی فانتا اہل لذالک، تے جے تو اپنے فضل و کرم نہ بخش دیں تے تیری شان دے لائق ہی ہے، قصوراں میرے پاؤں تے سزا دے لائق کیا، اللہم ان تعذبنی فانا اہل لذالک وین تغفر لی فانتا اہل لذالک، اللہ رحم فرمائے، رمضان شریف دے مبارک دن دے دینا سانو کے عمل کرنے دی توفیق دے، قبول کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ کاشف ہے بیٹا، اے ساری چیزاں سنبھال لو، وقت ہویا تو اگلے جمعے انشاءاللہ یاد رکھنا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 2/9/2007 پونے 9 بجے شروع ہوگا، آباد سے شرکت کی اپیل، 15 روز بعد جڑا ہوں اجتماع پرسوں انشاءاللہ پونے 9 بجے۔ بیمار واسطے ایک اپیل ہے، مشتاق بٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ رحم فرمائے، انا للہ علیہ، سر پر بھی چوٹ آئی ہے، صحت کے لیے دعا کی اپیل انشاءاللہ۔ اور ایک اپیل ہوں اور سن لو، وہ اپیل ایسی ہے کہ ایک شخص نے جس کا نام اسماعیل بن عمار سی، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ سن چے گل آئی المومن رحمت للمومن، کلمہ گوجڑا مومن واسطے رحمت ہے، فرمایا ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، انہیں کہا کداں رحمت ہے، فرمایا رحمت ادا کہ انہوں کوئی کم پی گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ مومن تیرے کو آ گیا، تو اللہ دی طرفوں تیرے کو ایک رحمت آئی، جنہوں اگر تو قبول کر لیا، استقبال کیتا، وہ دا کم دیتا کر، تو اللہ دی اس رحمت نو سنبھال لیا، تو جو اللہ دا بھیجا بندہ مومن تیرے کو آیا مگر تو وہ دا کم نہ کیتا، وہ دی ضرورت پوری نہ کی، تو وہ دا نقصان نہیں کیتا، اللہ دی آئی ہوئی رحمت نو کروں تو موڑ دے، تو بہت نقصان کیتا، اس تو مومن جب اپنی حاجت لے کے پیش ہوئے نا کہ میں دکھی ہوں، باپ اسپتال سے ہیپاٹائٹس نے لوگوں نے تباہ کرتا، کار وک گیا، جائیداداں وک گئیاں، تو باپ بیچارے تھے لکھاں خرچ ہو گیا، غریب ہو گئے، اپنا سارا کچھ بیچ پاچ بیٹھے، تو ایسا بندہ ذاتی طور سے میرا اپنا دوست رزید آوے تو میں ادھری تھوڑے سامنے فریاد کراں تو پھر وہی مدد نہ آوے تو میں سمجھدا اللہ دی رحمت نوں تکا دین والی گل، اللہ توفیق دے تے اج نہ اس اپنے ساتھی دی مدد کر دیو، وہ سارا حاجی صاحب مینوں ہی تسی دینا، میں آپ پہ جاننا کس بندے نوں دینا کنوں نہیں، اللہ توفیق بالکل صفائیں پھر کے اکٹھے کرو، یہو جہے چانس نوں ضائع نہ کریا کرو، رحمت اللہ جو حاصل کرنے کا موقع ہے کہ اللہ کی طرف چونکا ہی ہوں، کوئی وہ حصہ پا لے، تھوڑا بہت اپنا فائدہ کیتا، ورنہ رب نے آپ ہی کہ بندیاں دی حاجتاں پوریاں کرنا، انسان محروم رہنا، محروم نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کر دے۔ تہذیب التہذیب جدوں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سی پڑھ دیں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دے بارے لکھ دے علی ابن حسین دے ایک گل بھی سن مڑی اور بڑی زبردست ہے، فرمایا مینوں شرم آتی ہے کہ کوئی مسلمان آ کے تو یہ دعا نوں دئیے کہ اللہ تینوں جنت دے، فرمایا جنت دیندا پھرنا ایڈی مہنگی شے تے دنیا دے 4 ٹکے دین تو بخل کے انی لاستحی من اللہ، آندے مینوں شرم آتی رب تو کہ میں کسے مومن پرا لی جنت دیاں تے دعاواں منگدا پھراں،
تے پیسے دوڑ میری جیب چون وہ دین کی باری ہے میں بخل کرا یہ تو بےوقوف والی گل تو بالکل ٹھٹھے والی گل بھائی جنت دے رہا یہ تو ایڈی وڈی پیسہ نہیں 1 روپیہ دے سکتا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے توفیق دے مسکین کی مدد کریا کرو اور میں یقین جاننا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے بھروسہ کہ میری اس مسجد میرا اور تھوڑا عمل اللہ دے ہم بڑا قبول ہو کہ غریباں کی مدد جی نا اسی اعلانیاں کرتے ہیں اور اپنا کدی نہیں چھاپا ڈا ساڈا کرو آخر یار غریب آدمی کی امداد کر حاجت لے کے آیا اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھوڑی دعاواں کروں گا تو یہ سلسلے تعاون فرماؤ اللہ مدد کرے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی ازواج امہات المومنین وذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آپ بیمارانی دعا انشاءاللہ کرنی بالکل کرنی ہاں نجیب اللہ طارق صاحب اپنے 2 سال میں جی وہ بھی اٹیک ہو گیا انشاءاللہ